میرا خیال ہے کہ مارنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس فتنے کا جو ہے وہ کلا کما کیا جائے اور ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کو سیاست سے مائنس کیا جائے۔ عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے۔ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا، اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے۔ کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو شرمناک شکست ہوئی ہے، اور شکست بھی ایسی کہ شاید کافی عرصے تک اس شکست کو یاد رکھا جائے گا۔ یعنی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی ایسی کہ دل کر رہا ہے کہ آج میں پہلی مرتبہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو پنجاب اسمبلی میں مطلب مختصر سی ہی صحیح ایک ووٹ کی ہی صحیح کامیابی پر مبارکباد پیش کروں، کیونکہ پی ٹی آئی کی اس حکمت عملی نے پنجاب میں نون لیگ کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں نون لیگ کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے، بلکہ نون لیگ ہی نہیں، پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو پنجاب اسمبلی میں ایک بھیانک اور عبرتناک شکست دینے پر میں آج دل کی گہرائیوں سے پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، حیران کن بات ہے کہ جہاں شام کے وقت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر مشاورت کر رہے تھے، قانونی ماہرین سے بات چیت کر رہے تھے، اور وہاں پھر ایک دم سے بازی پلٹ جاتی ہے، اور پھر نون لیگ جس نے مطلب میں تو حیران ہوں کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، عطا تارڑ جیسے لوگ 3 دنوں سے اسمبلی میں آ رہے تھے اور پوری لابنگ کر رہے تھے، اور بھرپور قسم کی جو ہے وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی تھی، اور یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ کو جوتا کلب کا ممبر بھی بننا پڑا، یعنی اسمبلی میں ان پر جوتا بھی پڑا۔ لیکن اس کے باوجود نون لیگ تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی ساکھ بچانے میں ناکام رہی۔ نہ صرف اتنا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ آج جو گزشتہ شب جو بھی کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں، یہ نون لیگ کے اندرونی اختلافات کی جو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ کیونکہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اتنا بڑا ایونٹ، یعنی جہاں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے، وہاں پنجاب اسمبلی اپنے قائد حزب اختلاف سے محروم ہے، ان کی نشست خالی ہے، اور قائد حزب اختلاف حمزہ شریف کی خالی نشست نون لیگ کی ناکامی کا اندیا دے رہی تھی۔ اور اس مرحلے پر جہاں مریم نواز کو بھی ادھر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی سرجری کروا رہی ہیں، کبھی جنیوا جا رہی ہیں، کبھی لندن گھوم رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ نون لیگ کو اب پنجاب سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ حیران کن بات ہے کہ جس طریقے سے جو کچھ جس طرح مینیج کیا گیا، یا جس طرح جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 5 اراکین پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے، جن میں دوست بازاری، مومنہ وحید، چودھری مسعود، سردار خرم لغاری اور فیصل چیمہ، لیکن صرف ایک آزاد ووٹ نے پی ٹی آئی کو وہ کامیابی نصیب کروائی کہ کئی دہائیوں تک شاید نون لیگ اس زخم کو چاٹ کے بھی جو ہے وہ ختم نہ کر سکے۔ یہ انتہائی افسوس اور انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آخر 3 وفاقی وزراء اور ایک مشیر جس کا قلمدان جس کا جو عہدہ ہے وہ وفاقی وزیر کے مساوی ہے، وہ کیا کر رہے تھے یہاں؟ کہاں گئی آصف زرداری کی ڈاکٹرائن؟ کہاں گئے وہ مذاکرات؟ کہاں گئے وہ دعوے کہ 28 امیدوار، 30 امیدوار، 50 امیدوار، 30 امیدوار، اپنا اراکین اسمبلی، 30 اراکین اسمبلی، 50 اراکین اسمبلی تک کے دعوے کیے گئے تھے آصف زرداری اور نون لیگ کی طرف سے۔ 50، 30، 25، 35،
مطلب اس طرح کے مختلف دعوے کیے گئے تھے کہ اتنے اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے. یہاں تک کہ آخری لمحے جس وقت یہ سارا پروسیجر ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا تو حزب اختلاف نے اسمبلی میں چیخنا شروع کر دیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو ووٹ لو ووٹ لو. اور پھر جب ووٹ لینے کا مرحلہ آیا تو اس وقت چیخنے لگے کہ جعلی نمبر نامنظور، جعلی نمبر نامنظور. مطلب اس کے بعد جب پروسیس شروع ہوتا ہے کاؤنٹنگ کا تو اس وقت آپ بائیکاٹ کر جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پارلیمانی آداب نہیں ہے. آپ کو ہمت دکھانی چاہیے تھی، آپ کو حوصلہ دکھانا چاہیے تھا، آپ کو پارلیمنٹ میں موجود رہنا چاہیے تھا اور جمہوری عمل کا سموتھلی جو ہے وہ جو پروسیس تھا اس کا حصہ بننا چاہیے تھا. لیکن جس طرح پارلیمانی روایات کو پامال کیا گیا، جس طرح شور شرابہ کیا گیا، جس طرح رولز آف پروسیجر کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، جس طرح بزنس آف دی ڈے کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، یہ انتہائی شرمناک عمل ہے. جس طرح دروازے توڑ دیے گئے، جس طرح کرسیاں اٹھا اٹھا کے پھینکی گئیں، جس طرح دست و گریباں ہوئے گئے، یہ سب شرمناک عمل ہے. یہ نہ تو جمہوری عمل کا حصہ ہے نہ ہی یہ جمہوریت کا حصہ ہے. اس کو غیر جمہوری عمل کہیں گے کیونکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کی خالی کرسی نون لیگ کا منہ چڑھا رہی تھی اور پی ڈی ایم کی ناکامی کا علم بلند کر رہی تھی. قائد حزب اختلاف کی خالی کرسی اعلان کر رہی تھی کہ نون لیگ پنجاب سے خالی فارغ ہو چکی. وہ خالی کرسی اعلان کر رہی تھی کہ نون لیگ کا سیاست سے یا پنجاب کی سیاست سے اب دلچسپی نہیں رہی. یا پھر وہ قائد حزب اختلاف کی کرسی یہ اعلان کر رہی تھی کہ پنجاب سے ہماری بنیادیں اکھڑ چکی ہیں اور پنجاب سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور پنجاب سے اب ہم بہت دور ہو چکے ہیں. یعنی یہ خالی کرسی نون لیگ کی ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیں کہ مطلب اس کی سیاست کا بھونڈا مذاق اڑا رہی تھی. شرم کا مقام ہے نون لیگ کے لیے، شرم کا مقام ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی ایک 10 سیٹوں والی جماعت اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور سلام ہے پی ٹی آئی کو کہ جنہوں نے اتنی سخت کنسپیرسیز کے باوجود، اتنے سخت جو ہے وہ حالات کے باوجود اس کا مقابلہ کیا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے مخالف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عمران خان کے مخالف ہیں. ہم عمران خان کے نظریات کے مخالف ہیں، ہم عمران خان کی سوچ کے مخالف ہیں، ہم عمران خان کے کردار کے مخالف ہیں، ہم عمران خان کی جو اس کی حرکات ہیں اس کے مخالف ہیں، ہم عمران خان کی زبان کے مخالف ہیں، ہم عمران خان کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی کے مخالف ہیں. لیکن جہاں آپ لوگوں کو ایک کامیابی ملی ہے، پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے، وہاں ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کریں. اور فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں نون لیگ کو بھی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں خواجہ آصف کو بھی، خواجہ سعد رفیق کو بھی، کہ انہوں نے کس طرح وہاں پر ایک ناکام جو ہے وہ ایک پالیسی اختیار کی اور ناکام سیاسی حکمت عملی مرتب کی اور ان کو بلاخر ناکامی سے جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اتنے دنوں تک اگر یہی کنڈیشن تھی تو اتنے دنوں تک آپ لوگوں نے اس ملک کو ہیجان کسی کیفیت میں کیوں مبتلا کیا؟ ناظرین، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ اس کیس کی سماعت چل رہی ہے اور اس میں یقیناً عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے. تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اس کا کیا کرنا ہے. تو یقیناً اس کو کالعدم قرار ہی دے دیا جائے گا، کیونکہ جہاں اتنے معاملات ہو چکے ہیں اس کے بعد اس لیٹر کا اب کوئی وجود یا کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو جمہوری تقاضا
پورا ہو چکا، وزیر اعلیٰ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے اور اب معاملات کو ایک سمت میں لے جانا چاہیے۔ ناظرین، اب یہاں پر امتحان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا بھی ہے، اب یعنی پرویز الہی کا بھی ہے، اب یہاں امتحان پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی اپنے بیانیے کو بچاتے ہیں یا پی ٹی آئی اپنے بیانیے کو بچاتی ہے۔ پرویز الہی کا جس طرح بیانیہ ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، اور اسی شرط پہ پرویز الہی اور کافلی اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ ناراض اراکین کو منا کر اسمبلی لے آئی۔ اور اب امتحان پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے بیانیے کا دفاع کر پاتے ہیں، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کر پاتے ہیں، جس طرح گزشتہ شب شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے کہا کہ آج کے لیے کہا تھا کہ جو ہے وہ شام تک اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، ایک حیران کن کامیابی، اور واقعی میں کافلی اور پی ٹی آئی نے پورے ملک کو، نون لیگ اور پی ڈی ایم کو ہی نہیں، پورے ملک کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے، اور ان تمام معاملات کو مطلب پسے پشت پھینک دیا ہے جن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ آخر میں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، جمہوریت اور جمہوری ادارے باقی رہنے چاہیے۔ جمہوریت اور جمہوری اداروں کی بقا کے لیے ہمیں سیاست کرنی چاہیے، اور ہماری سیاست کا محور جمہوریت اور جمہوری اداروں کا استحکام ہونا چاہیے، آئین کا استحکام ہونا چاہیے۔ اگر ہم جمہوری اداروں کو ہی ختم کر دیں گے، اگر ہم جمہوری اداروں کو ہی توڑ دیں گے، توڑنے کے بعد پھر الیکشن کروائیں گے، اور الیکشن کروا کے پھر انہی اداروں میں انہی سیٹوں پر آ کر بیٹھنا ہے، تو پھر کم سے کم اس برے وقت میں جہاں ملک بدترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، وہاں پر تقریباً اربوں روپے کا قوم کا نقصان نہ کروایا جائے تو بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔